لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات بر محمد. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، نیکی کا مرتکب ہوگا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. اس معبود کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت مل گیا، محبت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نصیب ہو گئی. یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی عطا نہیں ہے. اگر اسی نعمت کا ہم زندگی بھر شکر ادا کرتے رہیں تب بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور کہاں ہم اور کہاں وہ. یہ واقعاً اس کا کمال ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ان کی محبت عطا کر دی. لیکن کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے پہ غور کریں کہ ان کے عاشق کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے محب کو کیسا ہونا چاہیے. ایک چیز دیکھیے، قرآن پیغمبر نے بھی پہلے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا نہیں کہا اس وقت تک جب تک کہ ہم سے اقرار نہیں لے لیا. کاہے کا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ اور جب پبلک نے اقرار کیا بلا یا رسول اللہ، ہاں، تب پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مطلب یہ ہے کہ علی کو مولا ماننے سے پہلے تم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو مولا مان رہے ہو، اب جب اس کا معاملہ آ جائے گا تو نہ مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، نہ ثروت کچھ ہے، بلکہ خود تم کچھ نہیں ہو.
الستو، تمہارا نفس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ فدائے علی، جو کچھ ہے وہ فدائے اہل بیت، جو کچھ ہے. جب تک یہ جذبہ ایک جوان ہے جناب عیسیٰ کے زمانے کا، آپ وہاں سے واقعہ لیجئے اور یہاں سے آپ اس کو جوڑیے کہ ہم کو کہاں ہونا چاہیے. اور روایتیں کہتی ہیں کہ وہ نوجوان حضرت عیسیٰ جب آئیں گے ہمارے امام کے ظہور کے بعد، تو یہ مشہور ہے نا کہ حضرت کا جب ظہور ہوگا تو عیسیٰ سلام اللہ علیہ بھی آئیں گے، ہمارا امام ہوگا، عیسیٰ مقتدی ہوں گے، معموم ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. روایت کہتی ہے ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہوگا. وہ نوجوان کون ہے اور کیوں وہ اتنا بڑا بنا ہے کہ وہ آج بھی ہے، عیسیٰ کے ساتھ آئے گا، اور کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے ہمارے امام کے لیے ذخیرہ کیا ہے. صلوات بر محمد. اب آپ اس قصے کو سنیے. حالانکہ پتہ نہیں آپ فیل کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، میرے ساتھ جو ہے وہ 1-2 دن کو چھوڑ کے تقریباً ڈیلی ہو رہا ہے کہ چاہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں. وہ یہ ہو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، اس معبود کا احسان ہے، شکر ہے پالنے والے کا کہ جو بھی ہو ذکر اہل بیت تو ہو رہا ہے نا. چلیے جو ہے وہ پہلے سے سیٹ نہ صحیح، جو ہے وہ تھوڑا گڑبڑ صحیح. آپ بڑے لوگ ہیں، آپ بھی اس کو محبت سے سن لیتے ہیں الحمدللہ. تو اس واقعے کو نقل کیا مرحوم بہت بڑے خطیب گزرے اپنے زمانے کے، عاشق احمد کافی رحمت اللہ علیہ. تو وہ ان کا اپنا الگ انداز بیان کا ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آج جو ہے وہ یہی ڈاکٹر صاحب نے چینج کروایا، وہ دعا ہوا کچھ ایسی پڑھتے دماغ چلا جاتا ہے ادھر، تو وہ بات آ جاتی ہے. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، روح اللہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ جا رہے تھے. حواریین یعنی اصحاب. اب یہ تھوڑا سا صرف اس کی بات ہے، ورنہ پیغمبر کے ساتھ جو ہے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کو حواری کہا جاتا ہے. مطلب دونوں کا ایک ہے کہ صحابی. تو اپنے چند اصحاب کے ساتھ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے. اچانک کہیں راستے میں جو ہے کچھ خزانہ دکھ گیا. اب یہ صحابی ہے. جناب عیسیٰ کے حواریین نے کہا کہ یا روح اللہ، یا نبی اللہ، ذرا رکیے، ایک خزانہ لے لیں. جناب عیسیٰ نے سمجھانا شروع کیا کہ میاں ہمارے ساتھ آؤ، کہاں خزانے کے نہیں، یا نبی اللہ رک جائیے، یا روح اللہ رک جائیے. یا وہ انہوں نے جب اصرار کیا تو اب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں اپنا خزانہ لو، میں چلتا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں. اب آپ دیکھیے وہ خزانہ کیا ہے. صلوات بر محمد. کس کی تلاش میں جا رہا ہے؟ آدمی اگر دیدار ہو جائے تو سونے سے بڑھ کے ہے، چاندی سے بڑھ کے ہے، ہیرے سے بڑھ کے ہے، جواہرات سے بڑھ کے ہے. انسان مومن خزانے سے بڑھ کے ہے. نہ مال کی حیثیت ہے، نہ دولت کی. اگر مومن، پھر قصہ کی یاد آ گیا، سن لیجیے. اگر واقعی مومن ہے نا تو سونا چاندی تو اس کے ہاتھ کی دھول ہے. مقداد کا نام سنا ہے آپ نے؟ جناب مقداد. حضرت مقداد جا رہے تھے. اب اس کو بھی میں واپس آتا ہوں، بات آ گئی، سن لیجیے اس کا. جناب مقداد جا رہے تھے. اتفاقاً ایک آدمی تھا جس سے انہوں نے کچھ قرض لے رکھا تھا. اس نے پکڑ لیا، بھائی مقداد بہت ہو گیا پیسہ. انہوں نے کہا یار تھوڑا ٹائم دے دو، تھوڑا وقت دے دو، میں کر دوں گا. یہ نہ پیسہ. اتفاقاً مولا کا گزر ہوا. مقداد نے کہا یا امیر المؤمنین، مولا ہے کیا بات ہے، کہ مولا یہ معاملہ ہے، مولا اس کو کچھ سمجھا دیں. تو مقداد نے کہا مولا میں نے سمجھانے کے لیے نہیں پکارا آپ کو، یہ مسلمان شیعہ مومن نہیں ہے کہ آپ کی بات سن کر کے اور ہم کو معاف کر دے گا. کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہنا مولا بس بہت ہو گیا، آج قرضہ ادا ہو جائے.
امیر سلام اللہ علیہ چاہتے تو خود کر سکتے تھے، ہے نا، اور کوئی نئی بات نہ ہوتی، پھر کوئی کمال نہ ہوتا. یہاں تو وہ ابھی اس دن پرسوں نرسوں کا آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ ہاتھ کا دھون جہاں جواہرات بن جائے، تو امیر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرضہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا ٹھیک ہے، یہ سب کنکر پتھر پڑے ہیں، اس میں کچھ اٹھاؤ، دے دو اس کو. یہ کہہ کے علی چلے گئے، یہ کہہ کے علی چلے گئے. مقداد نے ایک ٹکڑا اٹھایا پتھر کا، اور مقداد نے کہا اللہ. پھر میں کہوں نا کتنا شکریہ ادا کیجئے گا آپ اللہ کا. اللہ تجھے واسطہ ہے علی کا، اس کو سونے میں تبدیل کر دے. وہ پتھر کا ٹکڑا سونا بن گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے ہم کو کیا محبت بھائی، ہم پورا کیوں دے دیں، کل سب کیوں دے دیں بھائی، جتنا ہے اتنا لیجیے آپ. تو اب انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ بتائیے آپ کا قرض جو ہے کتنا ہوگا. تو اس نے جو ہے وہ کچھ 20 درہم دینار کچھ بتایا، جو جتنا ہو جائے 20 مسقال کے قریب. پھر کہا یا اللہ تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے کہ جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا ہے، اس کو اتنا نرم کر دے کہ میں اس میں سے 20 مسقال کے برابر نکال کے اس کو دے دوں. وہ موم ہو گیا، موم کی طرح نرم. اس کو نکالا اور نکال کر کے دے دیا. اب سنیے، یہی ہر آدمی کو اختیار نہیں ملتا. ہم ہوتے تو کیا کرتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے یار یہ معجزے کا سونا ہے، تبرک ہے، مولا کے اعجاز سے بنا، اس کو رکھتے ہیں تبرک کے لیے. لیکن ایسے لوگوں کو علی اختیار نہیں دیں گے. مقداد نے اس سونے کو ہاتھ میں لیا. خدا یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے، یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے، تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تو نے سونا بنایا تھا، اس کو واپس پتھر بنا دے. ایک طرف پھینکا، آگے بڑھ گئے. انسان اگر مومن ہے تو پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، سونے کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے. صلوات بر محمد تو انسان مومن خزانہ ہے. ایمان سونا ہے، ایمان چاندی ہے، ایمان ہیرو جواہر ہے. عیسیٰ نے کہا اپنے حواریوں سے ٹھیک ہے آپ اپنا جو ہے وہ خزانہ لیجئے، میں چلا اپنے خزانے کی تلاش میں. چلتے چلتے آئے صاحب کہاں، ایک صحرا ٹائپ کا ہے، بیابان ہے، اس میں ایک جو ہے کسی بڑھیا کی جھوپڑی ہے. وہاں جا کر کے بھائی مہمان چاہیے، مہمان حبیب خدا ہوتا. آئیے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے یہاں مہمان ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا، جس کا کام یہ ہے کہ جنگل سے لکڑیاں بینتا ہے، توڑتا ہے، کاٹتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اور لے جا کر کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، جو کچھ ملتا ہے ماں بیٹے سب صبر و سکون سے کھا رہے ہیں. بیٹا اس کا جنگل سے محنت مزدوری کر کے آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا ایک مہمان آئے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں اور شکل و صورت سے بڑے اللہ والے لگتے ہیں، تم ذرا چل کے ان کے پاس بیٹھو، باتیں کرو ان سے کچھ، تب تک میں ان کے لیے کچھ تیار کر دوں. اب ماں تو ادھر جو ہے وہ روٹی کے چکر میں پڑ گئی اور بیٹا پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اب عیسیٰ علیہ السلام دیکھے جا رہے ہیں اس کو گھورے. اب دیکھیے کتاب میں جو انداز تھوڑی ملے گا، آدمی پڑھ کے اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں اس کو. اچھا کسی کو مسلسل گھوریے، آپ کسی کو مسلسل دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کہا کہ کیا بات ہے مولانا، خیریت کہیں گے نہیں کہیں. اب عیسیٰ سلام اللہ علیہ اس لڑکے کو دیکھتے جا رہے ہیں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اب کہنے لگے تمہارے اندر دل میں کوئی بات ہے جو تم بیان نہیں کر پا رہے ہو. کہنے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کرنا میں ہوں، تم مجھ سے کہو دل کی بات، میں تمہارا کام کر دوں گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہے نہیں ہے، تم کہہ نہیں رہے ہو، تمہارے اندر کچھ ہے جس کو تم چھپا رہے ہو، مجھ سے مت چھپاؤ، میں تمہارا کام کروا دوں گا. کچھ اتنا جناب عیسیٰ نے اس سے اصرار کیا کہ وہاں سے اٹھا ماں کے پاس آیا. اب دیکھیے بڑوں کا لحاظ کیجیے، بزرگوں کی عزت کیجیے. ٹھیک ہے آپ انجینئر ہیں، ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے آپ MBA ہیں، ٹھیک ہے آپ PG ہیں،
آپ کا باپ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن تجربہ خود ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ آیا ماں کے پاس، کہنے لگے اماں یہ جو مہمان ہے یہ تو پیچھے پڑ گئے، تم بتاؤ تمہارے اندر کوئی بات ہے تم کہنا نہیں چاہ رہے ہو؟ تو ماں نے کہا بیٹا کہنے میں کیا نقصان ہے؟ اب یہ تجربے کی بات ہوئی نا، کہنے میں کیا کر دیا الحمدللہ، نہیں کیا تو جیسے پہلے ویسے اب۔ لڑکے کی سمجھ میں ہاں اماں ٹھیک کہہ رہی، آیا کہنا ٹھیک ہے آپ اصرار کر رہے ہیں تو اب سنی لیجئے کیا۔ کہنے لگا صاحب میرا کام ہے جنگل سے لکڑیاں توڑنا، میں جنگل سے لکڑیاں وغیرہ لے کر کے، اور گٹھر اس کا لکڑی کا سر پہ آ رہا تھا کہ تب تک شور ہوا با ادب با ملاحظہ ہوشیار، کیا بات ہے؟ کہا صاحب وہ حاکم وقت کی بیٹی کا گزر ہو رہا ادھر سے، میں بھی صاحب ایک سائیڈ لگ گیا، کنارے ہو گیا، اتنے میں صاحب اس کی سواری گزری، اور اب جو ہے وہ سواری اس کی میرے قریب سے گزری، تب تک اس نے اپنا محمل کا پردہ ہٹایا تاکہ ذرا ادھر ادھر دیکھے۔ اب یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے اللہ نے لگائے ہیں۔ اب یہ روایت کی زبان نہیں، مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب جیسے ہی میری نظر پڑی کلک ہوا، اور وہ جو تصویر ہارڈ ڈسک میں گئی تو لاکھ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی، بڑی کوشش کرتا رہی، کبھی کبھی آپ پھنستے نہیں کمپیوٹر میں، ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہی میرا حال ہے صاحب کہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں، ڈیلیٹ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تب جناب عیسیٰ نے کہا تو مطلب شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کہاں لکڑہارا اور کہاں بادشاہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے آپ نے اصرار کیا، میں نے بتا دیا، کہنا میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا میں کروں گا۔ خیر بات ہو گئی، کھانا وانا کھایا، سو گئے۔ صبح بیچارے نے پھر اپنا بیلچا ویلچا اٹھایا، جو ہے وہ کلہاڑی اٹھائی، چلے اپنے کام پر، سوچا ایسی بات ہوگی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ہاں، کہا صاحب چلے محنت مزدوری پر کام کرنا ہے، اور رات والی بات؟ تب اس نے کہا کیا واقعی آپ سیریس ہیں؟ کہا اور کیا بھائی، میں بلا وجہ تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ کہ تم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں جتنا کہوں اتنا کرتے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ کہا تم اسی کپڑے کے ساتھ، بالکل پھٹے پرانے جو تمہارے مزدور والے کپڑے ہیں نا، اسی کپڑے کے ساتھ سیدھے جاؤ دربار میں، تم کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن تم لگے رہو نہیں ہم جائیں گے، ہم کو بادشاہ سے کام ہے، ہم کو بادشاہ سے کام ہے، ہم کو بادشاہ سے کام ہے۔ آخر کار جو ہے وہ تم کو کہیں گے اچھا جاؤ، جانا بغیر کسی تکلف کے، سیدھے کہنا صاحب بیٹی سے شادی کر دیجئے، جو بادشاہ کہے آ کے ہم کو بتاؤ، میں باہر رہوں گا۔ ہو گئی بات، یہ پہنچ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کیا ایسا آدمی کوئی جا سکتا ہے؟ کیا بات ہے کہ صاحب بادشاہ سے کام ہے؟ کیا کام ہے صاحب؟ وہ کام ہے تو کچھ اس اندر کر لیا، یہ لگتا ہے کچھ کسی نے، اچھا جب کوئی کام خدا کرنا چاہے تو ویسے ہی مینٹلٹی ہو جاتی ہے، اسی دماغ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا یار جانے تو تھوڑا بادشاہ کا بھی وقت گزر جائے گا، کچھ لگتا ہے کس کا ہوا جو ہے وہ۔ اندر پہنچے، اب بادشاہ بیٹھا ہے، انہوں نے کیا ہے؟ کہا آپ کچھ نہیں، آپ کی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ آپ بادشاہ باقی ہیں؟ تو بادشاہ نے بھی سوچا کہ لگتا ہے یہ کچھ ہے، تو کرنا تو ہے نہیں، لیکن اب بیچارہ پاگل ہی صحیح، پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا ہو، تو کیوں اس کو تکلیف دیں، ایسی بات کہہ دو کہ یہ کر ہی نہ پائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو شادی تو کرنی ہے لڑکی سے، آپ جائیے۔ ایک لگن بھر کے، لگن سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لگن نہیں سمجھے تو کیا کہا جائے پھر؟ تشت، تشت سمجھے آپ؟ ہاں، صلوات بر محمد۔ چلیے خیریت، یہ تو اچھا ہوا کہ پوچھ لیا۔ ایک تشت بھر کے ہیرے جواہرات لے آئیے آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب لے آتا ہوں۔ باہر نکلا، عیسیٰ علیہ السلام ہاں کیا کہا؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ کہیں سے تشت مانگ کے لے آؤ۔ وہ گیا کسی گھر سے، وہ تشت مانگ کے لے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں کنکڑ پتھر بھرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پالنے والے اس کو ہیرو جواہر میں تبدیل کر دے۔ سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ نبی ہے، ان کی جو ہے وہ دعا قبول ہوئی، ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ اوپر جو ہے وہ کپڑا رکھا، لے کے چلا گیا۔ کیا ہے؟ لے آئے؟ کہاں لے آئے؟ اب جو کپڑا ہٹا، یہ تو ہمارے خزانے میں بھی نہیں ہوگا،
اب بادشاہ کو شک ہو گیا کہ یہ لگتا ہے اس کو کہیں خزانہ مل گیا, وہیں سے نکال کے لا رہا ہے. تو اب کیسے کلے بھیا ہے, ایک تشت سے کام نہیں چلے گا, اور لائیے. تو اس نے کہا صاحب خزانے کی کمی نہیں ہے, تشت واپس کر دیجئے. اس لیے کہ وہ مانگے کہا ہے, خزانے کی کمی نہیں ہے, تشت دے دیجئے آپ. تشت دے دیا گیا. اب پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا, کہا وہ اور مانگ رہا ہے, کہا بھر لو. پہلی مرتبہ تو عیسیٰ نے خود دعا کی, کہا بھر لو. اب وہ کنکر پتھر بھرتا ہے, وہی عیسیٰ علیہ السلام کی پرانی والی دعا چل رہی ہے کنٹینویشن میں. وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہوتا ہے, 1 2 3 4 پتہ نہیں کتنے. کہ ایک مرتبہ بادشاہ کو یقین ہو گیا اس کو ملا ہے خزانہ. اس نے نکالی تلوار, کا سچ سچ بتاؤ ورنہ مار دوں گا. ڈر گیا بیچارہ, کیا ہوا سر, یہ بتاؤ یہ تم کو ملا کہاں سے. اس نے کہا صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, میرے بس. اس طرح کا واقعہ ہے. رات میرے جو ہے گھر کے اوپر ایک صاحب آ گئے تھے, انہوں نے اس طرح کی بات کی اور یہ وہی کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے, اس طرح کنکڑ پتھر تھوڑی کر سکتا ہے یہ کوئی اور اگر اللہ والا یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ چاہ رہا ہے. اور اگر اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دوں تو مجھ کو کیا اعتراض ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کر دوں گا, مگر شرط کیا, کہ تمہارے مہمان کو بھی آنا پڑے گا. نکاح کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہمان بھی آ جائے گا. گیا باہر, کیا ہوا, کہ تیار ہو گیا, مگر شرط ہے کہ آپ بھی, چلو ہم بھی چلیں گے. اتفاق سے اس بادشاہ کے اور کوئی نہیں, بس ایک لڑکی تھی. اب ظاہر سی بات ہے صاحب جو ہے وہ پورا ہنگامے کے ساتھ کل کا چرواہا, کل کا لکڑہارا, اور آج صاحب جو ہے وہ درزی بھی آ گیا, کپڑا بھی سلا جا رہا, یہ بھی ہو رہا ہے. وہ شادی ہو گئی. شادی کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام غائب. ادھر شادی ہوئی, رات آئی. آدھی رات کو نئے داماد کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نکلیے حضور, آپ کے خسرے معظم بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہے. ادھر ادھر یہ حکیم وہ طبیب صبح ہوتے ہوتے مر گیا, دفن کر دیا گیا. وہ دن تو سوگ میں چلا گیا. اس زمانے کی وہاں کی جہاں کی یہ داستان ہوگی, رسم یہ تھی, لکھتے ہیں کہ پھر بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہ کی قبر پہ لوگ اکٹھا ہوئے کہ بھائی بادشاہ کے تو اور کوئی ہے نہیں, ایک ہی لڑکی تھی, یہ کل شادی ہوئی داماد ہے, پھر بادشاہ کا کیا ہوگا اب. تو کسی نے کہا بھائی داماد بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے, داماد بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے, اسی کو بنا دیتے ہیں. وہ صاحب پرسوں تھا لکڑہارا, کل ہوا بادشاہ کا داماد, آج خود بادشاہ ہو گیا. اب جیسے ہی تخت حکومت پر بیٹھے تب تک جناب عیسیٰ پھر ظاہر ہو گئے. بادشاہ سلامت خیریت, اجازت ہے میں جاؤں گا, میرا کام ختم ہوا. دیکھیں جب پوسٹ آتی ہے نا تو لہجہ خود بخود بدل جاتا ہے. وہی لکڑہارا پرسوں والا, جب حضرت عیسیٰ نے کہا کام ہو گیا میں جاؤں, کہ نہیں جا سکتے آپ جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دیں. کیا بھیا, کہ یہ بتائیے میں لکڑہارا, مجھ کو بادشاہ کا داماد بنوایا آپ نے, آج جو میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں آپ کی وجہ سے. کنکڑ پتھر کو سونے میں تبدیل کرنے والے آپ, ہیرے جواہرات میں تبدیل کرنے والے آپ. میں اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ جس آدمی کے اندر اتنی طاقت ہو وہ خود درویشوں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے. بس ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے, خدا حافظ, صلوات بر محمد. یہ عاشق اس کو کہتے ہیں, ایک سوال کا جواب دے دیجئے آپ, جائیے خدا حافظ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک یہی جواب چاہتے ہو. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا تو بتا دیا, یہ تم جس کی جگہ پہ بیٹھے ہو پرسوں وہ کیا تھا, بادشاہ تھا. آج وہ کہاں ہے, قبر کے اندر. تم کل کہاں جاؤ گے, کہ ہم بھی وہی. کہ کچھ سمجھ میں آیا, کہ نہیں, کہ یہ دنیا بے وفا ہے.
آج اس کے ساتھ ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہے. عقل مند آدمی بے وفاؤں سے دوستی نہیں کرتا. کہ میں اس اللہ سے دوستی کرتا ہوں کہ جو ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے. ابھی کل شادی ہوئی ہے، حکومت ہے، بیوی ہے، سب کچھ ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے رکیے. کیا مطلب؟ کہ رکیے. بادشاہی کا جوڑا اتارا، اپنا لکڑہارے والا کپڑا پہنا، ہاتھ میں اپنا وہی عصا لیا، کہ چلیے. کہا کہ اسی باوفا کی تلاش میں. صلوات بر محمد وآل. جناب عیسیٰ نے کہا چلو، پڑھنا بہت آسان ہے. حکومت کو لات مارنا، اقتدار کو لات مارنا، بیوی کو چھوڑ دینا، زر و جواہر کو چھوڑ دینا، پرانا خرقہ پہن کے عیسیٰ کے ساتھ. جناب عیسیٰ کہاں آئے؟ جہاں اپنے حواریوں کو چھوڑ کے گئے تھے. حواری اتنے دن تک ساتھ تھے مگر ان کا وہ مزاج پیدا نہیں ہوا. یا نبی اللہ رکیے ذرا خزانہ لے لیں، ذرا رکیے خزانہ لے لیں. آخرش حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ رکو تم اپنا خزانہ نکالو، میں چلا اپنے خزانے کی تلاش میں. اب اس نوجوان کو لے کر کے حضرت عیسیٰ آئے اپنے حواریوں کے پاس. کیا ہوا؟ خزانہ لے لیا؟ کہ جی یا نبی اللہ، کہ تمہیں تمہارا خزانہ مبارک، یہ میرا خزانہ ہے. اس نوجوان کو عیسیٰ نے اپنا خزانہ بتایا. اور اب روایت کہتی ہے کہ کل کو عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو عیسیٰ کے ساتھ یہ جوان بھی ہوگا ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے. صلوات بر محمد وآل. ہر چیز کی بنیاد عشق اہل بیت، ہر چیز کی بنیاد محبت اہل بیت. لیکن محبت اہل بیت کا تقاضا کیا ہے؟ یہی کہ جب ان کا معاملہ آ جائے تو بادشاہت کیا ہے، اقتدار کیا ہے، حکومت کیا ہے، مال کیا ہے، دولت کیا ہے، سب چھوڑو، آ جاؤ در اہل بیت پر. اگر یہ جذبہ ہے تب تم عاشق ہو، اور اگر اس طرح کے عاشق ہو نزد لہو فیہ حسنا، ہم تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے. حجر ابن عدی جہاں اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ حجر ابن عدی جب ان کے پاس آیا کاغذ پرسوں نرسوں کب نقل کیا تھا، دستخط کرو، کا نہیں کروں گا، مار دیے جاؤ گے، کا منظور ہے مگر ایک شرط ہے. کیا؟ یہ میرا بیٹا ہے جوان، پہلے اس کو مار دو. کوئی باپ دنیا میں یہ کہے گا پہلے میرا بیٹا مارو پھر مجھ کو؟ کسی نے کہا حجر تم نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی. کہا نا، بہت سمجھ بوجھ کے فیصلہ کیا میں نے. کیا مطلب؟ کہ مجھ سے یہ سگنیچر کیوں رہ رہے ہیں بیزاری علی کے کاغذ پر؟ میری کوئی حیثیت ہے تبھی تو. اگر میں اس بنا پر مار دیا جاؤں تو میرے بیٹے کی حیثیت اور بڑھ جائے گی. حجر شہید کا بیٹا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ یہی پیشکش اس سے ہو. جوان ہے، موت کا خوف ہے، پیسے کی لالچ ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد علی کی بیزاری کے کاغذ پہ سگنیچر کر دے. میں اطمینان کر کے مرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مر تو گیا مگر علی سے الگ نہیں ہوا. جو کچھ ہے وہ علی کی ذات ہے، جو کچھ ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے. اور اہل بیت ہم کو اسی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خبردار، چاہے جتنے بلند ہوتے جاؤ، کبھی غرور نہ پیدا ہونے پائے. جو کچھ ہے تمہارے نزدیک اللہ کو رکھو. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک دعا نقل کی تھی، امام حسین کی ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں، مشہور ہے. اور یہ رکھنا خود امام حسین کی دعائے عرفہ میں بھی ہے. اور مفاتیح میں جب آپ جائیے گا، مفاتیح کے آخر میں ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. اس مکارم الاخلاق میں بھی یہ فقرہ ہے، عجیب ہے. ہم نے ذرا سی مجلس تھوڑی اچھی پڑھی تو فطرت کیا ہے؟ سبحان اللہ مولانا، واہ واہ مولانا، مولانا کیا ہے مست. اب جو کوئی آدمی آ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہاں وہ اگلے سال اشرا پڑھ دیجئے، جی نہیں صاحب میں تو اس
جو ہے وہ فلائٹ سے نیچے بات نہیں کرتا، میں تو صاحب جو ہے وہ کار کے نیچے بات نہیں کرتا، جی نہیں میں ٹرین سے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غرور نہیں ہے، یہ گھمنڈ نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے. اہل بیت ہم کو جو سکھانا چاہتے ہیں، آج کا جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ اگر واقعی سچے ہم عاشق ہیں نا تو چاہے جتنے بلند ہوتے جائیں، تواضع اگر برقرار ہے تو عشق برقرار ہے. چنانچہ امام کا وہ جملہ، پالنے والے جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا، یہ ہے نا، اسی دعا عرفہ میں ہے. اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اسی دعا میں فقرہ دوسرا جو ہے وہ یہ، اللہ، یہ نوٹ کر کے جائیے آپ، اللہ جس قدر پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے اتنا ہی مجھ کو اپنے نفس میں ذلیل کرتا جا. مطلب دنیا مجھ کو اچھا سمجھے، میں اپنے کو اچھا نہ سمجھوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک ہم اپنے کو کمتر سمجھتے رہیں گے، اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، جس دن غرور آ جائے گا اسی دن فنا ہو جائیں گے. صلوات بر محمد اصل چیز. لکھپتی ہو جاؤ الحمدللہ، ملینئر ہو جاؤ الحمدللہ، آیت اللہ ہو جاؤ الحمدللہ، ڈاکٹر ہو جاؤ الحمدللہ، خطیب اعظم ہو جاؤ الحمدللہ، مگر وہ تواضع، مگر وہ خاکساری. جاء عالم عابدن یا جاء عالمن عابدن، ایک عالم کے پاس ایک عابد آیا، یا ایک عابد کے پاس ایک عالم آیا، جو بھی ہے، میرا عالم عابد اکٹھا ہوئے. تو اس عالم نے اس عابد سے پوچھا کہ کیا حال ہے بھائی تمہاری، نماز وماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں، میرے مثلی یسأل عن صلاتے، میرے جیسے آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں منذ کذا و کذا، کب سے؟ ابھی ہم لوگوں سے پوچھے، ارے صاحب ہم 8 سال کے تھے تب سے ہمارے دادا ہم کو ساتھ لے جاتے ہیں، تب سے نماز پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. کیف بکاؤک من خشیت اللہ، تمہارے خوف خدا میں گریے کا کیا عالم ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب میرا رونا آپ پوچھتے ہیں، میں ایسا روتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں. اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم ہنستے رہتے اور اندر خوف خدا رکھتے وہ بہتر تھا تمہارے لیے اس گریے سے جو تم کو غرور میں مبتلا کر رہا ہے. صلوات بر محمد ما تواضع احد الا رفعه اللہ، کسی شخص نے بھی تواضع نہیں کی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلند کیا ہے. بلندی چاہتے ہو بیان کرنے سے نہیں ہوگا. میں صاحب اس سن سے یہ کام کر رہا ہوں، میں اس فلاں زمانے سے یہ کام کر رہا ہوں، تمہارے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہونے والی ہے. تمہارا کام ہے تم اپنی نیکی کر کے چھپاؤ، اپنے کو کمزور سمجھو، اللہ کا کام ہے بلند کرنا. ایک روایت سن لیجیے اور جلدی سے آتا ہوں میں مصائب کی طرف. خصال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، اس کے اندر ایک روایت ہے، ایک نبی نے خواب دیکھا. صبح آپ کو پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے گا، دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دیجیے گا، تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجیے گا، چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجیے گا، پانچویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجیے گا. اب یہ پوری نہیں یاد ہے مجھ کو، البتہ جتنی کام کی اتنی یاد ہے. نبی کا خواب نہیں ہوتا، یہ تو پتا ہے آپ کو، وہ امر پروردگار ہے، وہ حکم الہی ہے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا نا، اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا کیا خیال ہے، تو اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا حکم دیا گیا. تو نبی کا خواب نہیں ہوتا، وہ امر پروردگار ہے، حکم
परवरदिगार हुक्म इलाही है। तो जनाब सलवात बर मोहम्मद ये नबी ने ख्वाब देखा, ये करना है तुमको, पहली चीज जो मिले उसे खा जाना। सुबह उठे, जैसे ही घर से निकले सामने एक बड़ा सा काला पहाड़। हुक्म क्या है ख्वाब में? खा जाना। या अली मदद है, ये पहाड़ कैसे खा लूंगा? लेकिन नबी हैं, अल्लाह नामुमकिन चीज का हुक्म नहीं दे सकता, नंबर एक। नंबर दो, नहीं खा सकूंगा तो कम से कम ये तो कहने को होगा कि मैं गया साहब, मैंने कोशिश की, पहाड़ कैसे खा लेता मैं। लिहाजा हमको हुक्म है, हम हुक्म की तरफ बढ़ेंगे, कर पाए नहीं कर पाए नहीं कर पाए, हमको अपने ड्यूटी तो पूरी करनी है। बढ़े खाने की नीयत से। रिवायत कहती है जैसे ही बढ़ने लगे वो पहाड़ छोटा होने लगा, और करीब पहुंचे, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, हाथ बढ़ाया लुकमा बन गया। लुकमा जो उठाया मुंह में रखा, जबरदस्त, क्या कहना, मुमताज का होटल फेल। सलवात बर मोहम्मद। क्या जबरदस्त जायका है, उफ। खैर आगे बढ़े। दूसरा हुक्म क्या था? जो चीज मिले उसको छुपा देना। आगे बढ़े, देखा वही तश्त, लगन हीरे जवाहरात से भरी हुई। हुक्म खुदा था उसको छुपा देना, इन्होंने गड्ढा खोदा, उसमें छुपा दिया। आगे बढ़े, मुड़ के देखा वो फिर निकल आई। अरे अब क्या करें? फिर इन्होंने खुद ही कहा, अल्लाह ने एक बार कहा था, मैंने कर दिया। उसके बाद तीसरा काम किया, चौथा काम किया, पांचवा काम किया। अब रात को सोए, फिर ख्वाब देखा। हाँ भाई आपने काम तो सब कर दिए, मतलब समझे? तो उन्होंने कहा नहीं मतलब तो नहीं समझे, समझाइए। अब उनको जो मतलब समझाया गया है, का पहली चीज जो पहाड़ था और लुकमा तुमको हो गया लजीज, वो पहाड़ नहीं है, ये मिसाल दी जा रही थी, तमसील, समझाने के लिए। क्या था वो? का वो है तुम्हारा गुस्सा। बज़ाहिर तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर गुस्से को जब्त कर ले जाओ तो उसका नतीजा वैसे ही प्यारा है जैसे वो लुकमे का जायका था। दूसरी चीज जो तुमने देखी, लगन भरी हुई जो है वो हीरे जवाहरात से खजाना, का वो खजाना नहीं था, का फिर का वो है तुम्हारी नेकियां। तुमने छुपाया फिर उभर आई, मतलब समझे का नहीं? का मतलब यह है नेकी करके छुपाना तुम्हारा काम है, उसको जाहिर करना हमारा काम। सलवात बर मोहम्मद। तो मुश्किल ये, कुछ काम अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किया है, कुछ काम अपने जिम्मे रखा है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम वो करने लगते हैं जो अल्लाह का काम है, और जाहिर सी बात है कि जब हम उस काम में लग जाएंगे जिसको खुदा ने अपने जिम्मे किया है तो उसमें फेल तो होना ही है। लिहाजा नेकी करो तुम, जाहिर करेंगे हम। अल्लाह अगर कभी तौफीक देगा तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, कैसे कैसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने नेकियां छुपाई हैं और अल्लाह ने उनकी नेकियों को जाहिर किया है। तो आज के खुलासा ये गुफ्तगू का हुआ, जल्दी जल्दी बात को खत्म करें, कि दावाए इश्क एक अलग चीज है, आशिक होना अलग चीज है। आशिक किसे कहते हैं? का आशिक वो है कि जो माशूक की मर्जी के मुताबिक चले। क्या अहले बैत चाहते हैं? क्या हुसैन चाहते हैं? क्या मकसद है आले मोहम्मद का? जब तक हम वो मकसद पूरा नहीं करेंगे तब तक अम्मामा लगाने से शिया नहीं हो सकते, कबा पहनने से शिया नहीं हो सकते। लिहाजा ये जुमला बड़ी जुर्अत के साथ कह रहा हूं, कबा पहनना आसान है, शिया होना मुश्किल है। अम्मामा लगाना आसान है, शिया होना मुश्किल है। जाकिर होना आसान है, शिया होना मुश्किल है। मुज्तहिद हो जाना हत्ता के आसान है, शिया होना मुश्किल है। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमको इस मुहर्रम में, जब हुसैन के नाम पर हम इकट्ठा हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आशिक बनाए, हम सबको शिया बनाए।
شیعہ ہونا اور ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا اور ہے۔ صلوات بر محمد بس۔ اور اس کی ایک چیز یہ کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کرتے ہیں، بس۔ شیعت کی ایک خاص بات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیں اہل بیت کے، آپ جو کہیے سراکھو۔ نہ ہماری کوئی فکر ہے، نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی مزاج ہے۔ جو اہل بیت کہیں وہ ہم کہیں گے، جو آل محمد کہیں گے وہ ہم کہیں گے۔ جہاں میں نکل کے آیا، اتنا سخت جملہ ہے ایک نہج البلاغہ میں، اتنا سخت جملہ ہے مولا کا، پڑھ دوں بہت ٹف ہے، ویسے بہت ٹف ہے، عجیب جملہ ہے۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ایک سوال کا جواب آپ دیجئے، نہروان والے جن سے علی لڑے ہیں یہ کون تھے؟ خارجی ہے نا، ٹھیک۔ خارجی پیدائشی تھے؟ سوال یہی ہے، خارجی پیدائشی تھے؟ خارجی کب ہوئے؟ صفین کے وقت۔ صفین میں خارجی ہونے کے پہلے تک یہ کیا تھے؟ بہت 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 ٹیڑھا سوال ہے یہ، کیا تھے یہ؟ علی کی فوج میں تھے؟ پھر وہی بات ہوئی، علی کے سپاہی تھے، علی کے لشکر میں تھے؟ ان کو شیعہ کہیے گا آپ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شیعہ تھے، شیعہ ابوذر تھے، شیعہ سلمان تھے، شیعہ مقداد تھے، شیعہ عمار تھے، شیعہ مالک اشتر تھے، لیکن یہ تھے فوج میں علی کے کہ نہیں؟ اگر شیعہ ہوتے تو خارجی نہ بنتے، یہ بھی پکی بات ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو ہم یہ نہیں ایکسپٹ کرتے کہ وہ شیعہ تھے، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا نا آپ کو کہ وہ علی کی فوج میں تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے، مگر ان کو دعویٰ تھا کہ نہیں تھا کہ ہم آئے۔ اگر خارجی ہونے کے پہلے یہ اسی جنگ صفین میں مر گئے ہوتے معاویہ کی فوج کے ہاتھ، تو کیا کہتے آپ ان کو؟ کیا کہتے آپ ان کو؟ شہید سلام کرتے ہم نا۔ اگر ان میں سے کسی کی قبر کا پتہ چل جاتا تو زیارت کو بھی جاتے۔ اتنے بڑے لوگ تھے، ایک ذرا سا امتحان آیا ختم ہو گئے۔ وہ کون سا امتحان؟ یار یہ تو مالک مارے ڈال رہا ہے، کیا ہوگا معاملہ، ہم ریاض کچھ کرو۔ وہ دفتیوں میں نیزہ چبھو کے لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، یہ قرآن ہے، فیصلہ کرو۔ علی خود موجود تھے، حدیث کی بات نہیں ہے، روایت کی بات نہیں ہے، کتاب کی بات نہیں، علی موجود تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہا صاحب یہ تو فوج الٹ گئی ہماری۔ کیا ہوا؟ کہا ان سبوں نے دفتیوں پہ جو ہے قرآن بیلنس کر دیا، اور یہ سب جو ہے وہ پاگل لوگ کہہ رہے ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے۔ علی نکلے، فرمایا میں قرآن ناطق ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ فریب ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ دھوکہ ہے، اس فریب میں مت آؤ۔ سنی کسی نے کہا نہ علی آپ اس پاگل مالک کو بلائیے ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، ہے نا۔ امیر المؤمنین کو جیتی ہوئی جنگ مالک کو بھیجنا پڑا۔ یہیں سے دونوں کا فرق سمجھ لیجئے کیا کس کو شیعہ کہتے ہیں۔ مالک کا ہاتھ اٹھا ہوا، مالک چلے آؤ، ارے مولا سے کہہ دو بس۔ اس نے پلٹ کہا، علی نے کہا مالک جب میں نہ رہوں گا جنگ جیت کے کیا کرو گے؟ اٹھا ہوا ہاتھ مالک کا نیچے آ گیا، ہے نا۔ تو یہ جو لوگ تھے علی کی فوج میں، یہ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ ان کو کیا کہا جائے گا؟ اب سنیے، میں نے اس لیے مقدمہ سنایا کہ اگر یہ فقرہ جو مولا کا ہے ان کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، ان تک ہے، لیکن اگر صفات کی بنیاد پر ہے تو صبح شام ہم کو دعا کرنا چاہیے، اللہ آج اگر ہم شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، مرتے دم تک ہم کو شیعہ بنائے رکھنا۔ ہنر یہ ہے کہ جس وقت روح نکلے اس وقت ایمان کے ساتھ نکلے، دین کے ساتھ نکلے، تقوی کے ساتھ نکلے، عشق اہل بیت کے ساتھ نکلے۔ اب وہ جملہ سنیے جو نہج البلاغہ میں علی نے کہا ہے اپنے سپاہیوں کے لیے،
بات سپاہیوں کے لیے شاید ہو، لیکن اگر صفات ہے تو قیامت تک کی بات ہے. جملہ کیا ہے؟ انی لوددت واللہ. لفظ اللہ کی قسم بہت اہم موقعوں پر کھائی جاتی ہے. منع کیا گیا ہے لا تحلف باللہ صادقا ولا کاذبا. اللہ قسم مت کھاؤ جلدی، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو. امیر المومنین نے یہاں اللہ کی قسم کھائی ہے. انی لوددت واللہ، خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے. وددت مودت تو جانتے ہیں نا، اسی سے مودت. میری دلی خواہش ہے کیا؟ ان اصرف معاویہ صرف الدینار بالدرہم، کہ میں معاویہ سے چینج کر لوں. آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے نا، پاؤنڈ آپ کے پاس ہے، وہاں جا کے آپ جو ہے دینار لیتے ہیں، وہاں جا کے آپ ریال لیتے ہیں، وہاں جا کے آپ تومان لیتے ہیں. تو ایک دے کے کبھی 10 ملتا ہے، کبھی 20 ملتا ہے نا. وہی تصریف امام نے فرمائی. انی لوددت واللہ، خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں معاویہ سے چینج کر لوں. کیا؟ صرف الدینار بالدرہم، دینار دے کے درہم لے لوں. یہ بھی ایک نقطہ ہے. دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار سونے کا، اور درہم چاندی کا ہوتا ہے. علی کا فقرہ کیا ہے؟ دینار دے کے درہم لے لوں. مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ ہو تو تم سونے کے ہو، لیکن اگر جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں ہو تو تمہاری اوقات نہیں ہے. اس کے بعد جو جملہ عجیب ہے، ان اصرف معاویہ صرف الدینار بالدرہم ان اخذ منی 10 منکم واعطانی رجلا منہم. کیسے چینج؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے 10 لے لیتا اور اپنا 1 دے دیتا. یہ معمولی فقرہ ہے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ یعنی تم جانتے ہو علی حق پر ہیں، تم جانتے ہو علی قرآن ناطق ہے، اس کے باوجود علی چیختے رہے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. اس کو یقین ہے کہ حق پر نہیں ہے، اس کے باوجود کم از کم جس کے ساتھ ہے اس کا ہمدرد تو ہے. تم حق پہ رہ کے کیا ہوئے جب تم نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا؟ صلوات بر محمد. اور ایسے ہی افراد تھے، ایسے ہی افراد تھے. گھر کا ہونا بھی کوئی بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے، خاندان کا ہونا بھی کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے. دل کیسا ہے، اہل بیت کے تئیں مزاج کیسا ہے. اور ایسے ہی افراد تھے جو بعد میں امام حسن سلام اللہ علیہ کو ملے ہیں. بیوی سے زیادہ ہمدرد کوئی کائنات میں ہوتا ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی کائنات میں ہوتا ہے؟ یہ میرا مولا، میرا امام، دنیا کا سب سے مظلوم امام ہے. آدمی جو دل کی بات اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتا، بھائی سے نہیں کہہ سکتا، باپ سے نہیں کہہ سکتا، رشتہ دار سے نہیں کہہ سکتا، وہ دل کی بات انسان اپنی زوجہ سے کہتا ہے، وہ دل کی بات انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے. ایسے ہی افراد آئے امام حسن کے ساتھ. سلو کر لی. کیوں سلو کر لیا آپ نے صاحب؟ آپ نے مومنوں کو ذلیل کیا صاحب. نیچے سے مسلح کھینچا گیا امام حسن علیہ السلام کے. السلام علیک یا مذل المؤمنین کہہ کے سلام کیا گیا حضرت کو، اور امام سلام اللہ علیہ نے صبر کیا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا. مجھ کو امام حسن سلام اللہ علیہ کے مصائب نہیں پڑھنا ہے، دھیرے دھیرے آ رہا ہوں میں. اس دن جس دن حضرت کی شہادت ہوئی ہے، روایت کہتی میرا مولا روزے سے تھا. امام حسن سلام اللہ علیہ روزے سے تھے. امام نے پانی مانگا. بعض روایتوں میں پانی ہے، بعض روایتوں میں شربت ہے. پانی یا شربت، زہر ملا ہوا جو آیا ادھر سے تھا. بیوی سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بک گئی. پھر میں کہوں دعا کرتے رہیے میرے بھائیو، خدا آخر دم تک اہل بیت سے یا اللہ اگر زندگی میں ایک لمحہ بھی اس قسم کا آنے والا ہے جہاں آل محمد کے تئیں ذرہ برابر شک و شبہے کی گنجائش پیدا ہونے والی ہے، خدا اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو دنیا سے اٹھا لینا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لینا. اللہ اکبر. زہر دے دیا. کہتے ہیں کہ ماں کے بعد
اگر کسی آنچل میں محبت ملتی ہے تو وہ بہن کا آنچل ہے، قدر کیجئے۔ اگر بہن اللہ نے دی ہے نا تو اس کی قدر کی۔ ایک ذرا سی خبر مل جائے نا کہ بھائی جان بیمار ہیں، بچوں کو پڑوسیوں کے گھر چھوڑ کے بھاگتی ہے کہ بھیا کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ اس دن زینب اپنے گھر تھی، لیکن جیسے ہی خبر ملی محلے بنی ہاشم گلیوں سے ہوتی ہوئی تیزی سے آئی امام حسن کے پاس۔ امام حسن کی نظر پڑی کہ زینب ایک تشت لا دو، ایک لگن لا دو۔ تشت آیا۔ سب سے زیادہ تکلیف مریض کو آپ نے دیکھا ہے بخار میں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی استفراغ اور قے میں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے گر رہے ہوں۔ اب یہ وہ کیفیت تھی، یہ وہ حالت تھی کہ بہن ہے، زینب سے برداشت نہیں ہوا۔ کبھی دوڑ کے جاتی ہیں، حسین دیکھو میرے بھائی کو کیا ہو گیا، عباس دیکھو میرے بھائی کو کیا۔ اس عالم میں روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن کی حالت بگڑ رہی تھی، سرہانے امام حسین سلام اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جو ہے وہ یہ کیفیت امام حسن کی ہوئی، جگر کے ٹکڑے، امام حسین نے رونا شروع کیا۔ بھائی ہے، امام ہے۔ امام حسین نے جب گریہ کیا تو روایت کہتی ہے کہ امام حسن پلٹے، حسین میرے بھائی رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اس حال میں دیکھوں بھائی کو اور آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ اس موقع پر کیا تکلیف رہی ہوگی امام حسن کو میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن اس موقع پر جب حسین نے کہا بھائی کو اس حال میں دیکھ کر کے گریہ نہیں ہوگا، تب اس وقت امام حسن اپنی مصیبت بھول کے جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولیکن لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، حسین مگر تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں۔ مطلب یہ ہے تمہاری عاشور سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے، تمہاری مصیبت سے بڑھ کے کوئی مصیبت اس وقت بھی حسن کو یاد ہے۔ اور اسی لیے شاید روایت کہتی ہے کہ جہاں سارا انتظام کیا وہاں بلایا اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو۔ کل 13 سال کی عمر ہے، روایت میں لم یبلغ الحلم، ابھی قاسم بالغ نہیں ہوئے تھے، 13 سال کی عمر تھی۔ بلایا، بازو پہ تعویذ باندھی، فرمایا بیٹا جب ساری دنیا کا غم اکٹھا ہو جائے تب اس تعویذ کو تم کھولنا۔ نہیں معلوم ہے قاسم کو کیا لکھا ہے، وہ اتنا کہا جب ساری دنیا کا غم تمہارے سینے پر اکٹھا ہو جائے تب اس تعویذ کو کھولنا۔ امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے، دفن کر دیا گیا۔ وہ جنازے کے ساتھ کیا ہوا وہ 28 سفر کو جو آپ کے درمیان پڑھے گا وہ پورے مصائب بیان کرے گا انشاءاللہ۔ اب 28 رجب کو حسین کربلا کے لیے چل پڑے، 2 محرم کو آ گئے، 10ویں آ گئی، ایک ایک جا رہے ہیں، ایک ایک جا رہے ہیں۔ قاسم ہیں بار بار آتے ہیں، چچا اجازت دے دیجئے، چچا اجازت دے دیجئے۔ اور امام حسین ہیں نہیں، تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تم یتیم حسن ہو، میں کیسے تم کو اجازت دے دوں؟ شریف گھرانوں میں اولاد سے زیادہ یتیم بھتیجوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ قاسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، امام ہے کہ اجازت نہیں دیتے۔ آخرش روایتوں میں ہے کہ جناب قاسم آ گئے اپنے خصوصی خیمے میں اور سر یوں ڈال کر کے اپنے جو ہے وہ زانوؤں میں اب رونا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد روئے ماں متوجہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوڑ کے ماں آ گئی، بیٹا میرے لال قاسم رو رہے ہو کیوں؟ کا چچا اجازت نہیں دیتے، امام اجازت نہیں دیتے۔ اب جناب قاسم کی ماں نے یاد دلایا تمہارے باپ نے کیا کہا تھا کہ جب ساری دنیا کی مصیبت تمہارے سینے پہ اکٹھا ہو جائے تب۔ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ امام کی نصرت نہیں ہو پا رہی ہے؟ کھولو بیٹا۔ اب جو تعویذ کھولی تو اس پر صاف صاف لکھا تھا بیٹا قاسم عصر عاشورا میرے حسین کی مدد کرو، عصر عاشورا حسین کو اکیلا نہ۔ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ لے کے خط باپ کا تیزی سے آئے، چچا اجازت نہیں، تم نہیں جا سکتے ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ کہا چچا مگر بابا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ۔
بابا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. کہاں؟ وہ خط پیش کر دیا. ایک زمانے کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی. کل میں نے کہا نا بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں امام حسین روئے ہیں. اس میں سے ایک وہ ہے کہ جب اکبر کی روح نکلی ہے تب حسین نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے گریہ کیا ہے اور اتنا روئے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. اور دوسری جگہ یہ ہے جب بھائی کی تحریر دیکھی تو روایت کہتی ہے قاسم کو کلیجے سے لگا کے خوب روئے حسین. میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید روتے روتے امام حسین بے ہوش ہو گئے قاسم کو لپٹا کر کے. واللہ عالم. اس کے بعد حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. 13 سال کی عمر ہے. روایتوں میں ہے بعض بزرگوں کہنا کہ جس گھوڑے پہ بٹھلایا نا رکاب ہوتی ہے نا تو رکاب جو نیچے تھی قاسم کا پیر نہیں پہنچ رہا تھا رکاب تک. اتنے کم سن تھے تو کہتے ہیں رکاب کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا تاکہ قاسم کا پیر پہنچ سکے. کیا فضائل ہے, کیا شجاعت ہے. یہ پرسوں سے میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں. علی کی شجاعت بیان ہوتی ہے نعرہ حیدری لگتا ہے. ہاں خیبر کی داستان بیان ہوتی ہے نعرہ حیدری لگتا ہے. یہ بہادر ایسے ہیں عباس, علی اکبر, 13 سال کے قاسم. شجاعت سنیں گے آپ آئے میدان میں. روایت کہتی ہے جیسے ہی 13 سال کے قاسم میدان میں پہنچے عمر سعد نے کہا ایک شخص سے جس کا نام ہے ازرق, بعض کتاب میں ممکن آپ کو ارزق مل جائے, وہ رانگ ہے ازرق. ازرق کے لیے تاریخ کہتی ہے 4000 سوار کے برابر ہے. یہ معمولی بہادر نہیں ہے. ازرق سے ابن زیاد نے کہا, عمر سعد نے کہا جاؤ اس کے مقابلے میں. اتنا اپنے کو وہ سمجھتا تھا کہ ازرق کو یہ بات بری لگ گئی, ازرق کو یہ بات کھل گئی. مجھ کو ایک بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو, اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا کافی ہے. تاریخ کہتی ازرق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. قاسم ابن الحسن نے واصل جہنم کیا. دوسرا بیٹا آیا, قاسم نے اس کو مارا. تیسرا آیا, قاسم نے اس کو مارا. باپ کی نظر میں بہادر تھے بیٹے تبھی تو بھیج رہا ہے. چوتھا آیا, قاسم 13 سال کے قاسم نے اس کو مارا. اب اس کے 4 بیٹے جس کے مارے گئے ہوں اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا. ایک مرتبہ خود وہ جو ہے وہ غصے میں آیا اور اس نے کہا اب میں جا رہا ہوں. میں نے اگر اس جوان کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہیں رکھا تو میرا نام بھی ازرق نہیں ہے. روایت کہتی اچانک حسین کا رنگ بدل گیا, حسین کا چہرہ بدل گیا. تڑپ کے پوچھا بی بی زینب نے کیا ہوا بھیا؟ کہا ازرق آ رہا ہے میرے بچے کے مقابلے. ازرق آ رہا ہے میرے بچے کے مقابلے. اللہ اکبر. لیکن پھر وہ روایت کا جملہ نقل کروں. ماشاء اللہ آپ رو چکے, مجلس بھی اختتام کی منزل میں ہے. روایت کہتی ہے کہ ازرق آیا قاسم کے سامنے. تم ہی ہو ازرق؟ ہاں تم ہی ہو 4000 سوار کے برابر. تھوڑی سی گفتگو ہوئی, اس کے بعد روایت کا جملہ سنیں گے آپ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو قاسم نے وار کیا ازرق کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اور جو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جناب 13 سال کے بچے نے 4000 کے برابر سوار ازرق کو اب جو تلوار چلائی ہے کاٹ جیسے امیر المومنین کی روایت کہتی ہے مثل کھیرے کے 2 حصوں میں تقسیم کر دی. ازرق بھی واصل جہنم ہو گیا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ ازرق کے مرنے کے بعد اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس 13 سال کے جوان کے مقابلے میں آ جائے. ہے نہیں ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب مت پڑھو وسیع اصل کیا ہوا. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئی, ہر طرف سے قاسم پر حملہ شروع ہوا. ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دیا اماں ادرکنی چچا میری مدد کرو.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو یتیم حسن کے غم میں بلند ہو رہی ہے. یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کرو. روایت کا جملہ ہے مثل باز شکاری کے. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں مقتل کی طرف، اور اب کہتے ہیں کہ جب حسین کو انہوں نے آتے دیکھا تو جس نے مارا تھا قاسم کو، اس کو چھپانے کے لیے آپس میں بھگدڑ ہوئی. ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر. قاسم کا لہجہ نہیں زول کے قاسم کا جسم زمین پر. یہاں تک روایتیں کہتی ہے کہ قاسم ابھی شہید نہیں ہوئے تھے. کہتے جب گھوڑے دوڑتے تھے قاسم کے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، قاسم کی چیخ نکلتی تھی، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. حسین تیزی سے پہنچے، مجمع چھٹا، کیا دیکھا؟ قاسم شہید ہو چکے ہیں. سرانے بیٹھ گئے، مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے بیٹا قاسم، ارے تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو پکارے اور چچا پہنچ نہ سکے. جب پہنچے تو کوئی فائدہ نہ ہو. قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین نے ابا میں سمیٹا، لے کے مقتل سے خیمے کی طرف چلے. وا قاسما وا حسنا